جی السلام علیکم۔ سفیان زیب بہت بہت گرم اور اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سفیان زیب ماشاءاللہ اپنی ایک خبر پہ قائم ہے، صوفی ٹی وی، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ فتنے کو نٹ ڈالنے کے لیے ہر طرف سے مار پڑے گی، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دو معاملات سامنے آ رہے ہیں، جن میں پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ امریکیوں میں جیل میں ان سے ملاقات کی ہے اور ان کو فوجی کورٹس کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کو جیسے ہی فوجی ٹرائل کے حوالے کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بھاگے گا اور اس نے ڈیل کرنی ہے اور اس نے یہ سارے معاملات کرنے ہیں۔ تو اپنی سرخیوں میں آنے سے پہلے میں آپ کے دو تین خبریں گوشتگوار کرتا چلوں کہ نواز شریف نے امریکہ میں اپنے عہدیداران سے ملاقات کی ہے، اور ملاقات کر کے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں نہ چھیڑا جائے، ہم تحیۂ طوفان کیے ہوئے ہیں، اور عدلیہ سے ہمیں جتنے بھی دکھ ملے ہیں ان کا سدباب کرنے کے لیے یہ 26 اور کچھ جو ہے نا 27ویں ترمیم بھی لائی جائے گی۔ تو اس سلسلے میں جو ہے جوڈیشل کمیشن پارلیمنٹیرین کے نام فائنل پرسوں اجلاس کیا جائے گا، اور جیل اصلاحات کے پروگرام پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے مشاورتی اجلاس طلب کیا ہے، اور فاروق نائک، شبلی فراز، عمر ایوب، شیخ آفتاب اور خورشید شاہ اس کمیشن کا حصہ ہوں گے، اور اس میں 3 سینئر ترین جسٹس امین الدین، جسٹس منصور اور آئینی بینچ کے سربراہ کے طور پر شرکت کریں گے، اور بتایا جائے گا کہ جوڈیشل کمیشن پارلیمنٹیرینز کے نام پر کیسے اتفاق کیا جاتا ہے۔ تو گنڈا پور نے پھر ایک دھمکی دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب کو وارن کر رہے ہیں، اور باہر نکل پر سر پر کفن باندھ کر ہم وفاقی حکومت کا خاتمہ کر دیں گے۔ تو اس میں لیگی رہنما انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے ریڈ لائن کراس کرنے کی کوشش کی تو آپ کو حقیقی آزادی کے لیے اور انقلاب کے لیے آپ کو ملٹری کورٹس میں، اڈیالہ جیل میں، مچھ جیل میں اور میاں والی جیل میں حقیقی آزادی کے لیے اور آپ کے پیچھے استری پھیرنے کے لیے بھیجا جا سکتا ہے۔ اطالوی سفیر نے، اٹلی کے سفیر نے سیاحت اور ٹیکسٹائل کے شعبوں میں تعاون کے لیے مریم نواز سے ملاقات کی ہے اور اپنے تعاون کا یقین دلایا ہے۔ عمران خان کے لیے بری خبریں آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ توشہ خانہ کیس 2 میں بشرا بی بی کی جو ضمانت ہوئی ہے اور وہ رہا ہوئی تھی، ان کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے ان کی ضمانت کو، اور افغان شہریوں کا جعلی پاکستانی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ پر بیرون ملک جانے کے سلسلے میں 35 افراد کو، افغانیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اسلحہ اور شراب کے کیس میں گنڈا پوری شہد کے سلسلے میں علی امین گنڈا پور کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے برقرار ہیں، اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور یہ برقرار ہی رہیں گے۔ کچھ اور خبریں ہیں جس میں مہنگائی کے کم ہو جانے کی خبر ہے۔ الحمدللہ پچھلے 50-55 مہینوں کی کم ترین سطح پہ آ چکی ہے، اور اسرائیل کی بمباری سے مزید 50 سے 52 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال میں رحم فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اچھا بیان دیا ہے، اس نے بولا ہے کہ ہم اپنی اصلاحات سے اور اپنے ایجنڈے سے جو ترقی کا ہے اس سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور یہ جو چور بازاری کے ذریعے ہمارے حکومتوں پہ شب خود مارے گئے پچھلی دفعہ، ان کو بند کرنے کے لیے ہم جو ہے نا اور بھی آئینی اصلاحات لائیں گے۔ تو
کرنسی کے مقابلے میں روپیہ مستحکم رہا ہے، 6 پیسے ڈالر سستا ہوا ہے، اور سونے کی قیمتوں میں نمایاں کمی آئی ہے۔ عالمی ٹیکسٹائل مارکیٹ میں گارمنٹس کی پیداوار میں نمایاں اضافے کی توقع ہے۔ تو جولائی سے اکتوبر تک ٹیکس آن سروسز کی مد میں 74 ارب روپے زائد وصول کیے گئے ہیں۔ تو الحمدللہ پاکستان آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اپنی بہترین معاشی پالیسیوں کی وجہ سے درست سمت میں جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان نے جو اصلاحات کی ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ تو کے پی کے ہاؤس سے گنڈا پور کا سامان چوری ہو گیا ہے، اور وہ سامان کیا تھا؟ وہی شراب، وہی اس طرح کے فضول چیزیں۔ عاطف خان اور گنڈا پور نے ایک دوسرے کو گالم گلوچ کی ہے اور گالیاں دی ہیں کہ آپ نے دھرنا نہیں دیا اور یہ کام نہیں کیا، وہ کام نہیں کیا۔ عمران خان کو فوج کے حوالے کرنے کا خبر آ رہی ہے، اور پیڈنی اور گنڈا پور کے بھی جو ٹھیکوں کے معاملے میں انہوں نے منگوائے تھے پنکی پیڈنی نے کہ سارے ٹھیکے مجھے دے دیے جائیں، اور تاکہ کے پی کے میں بھی وہی پنکی پیڈنی، فرا گوگی اور بزدار اور یہ سارا معاملہ جو انہوں نے شروع کیے ہوئے تھے پنجاب میں ٹھیکوں کے، بیوروکریسی ٹرانسفر اور ہر چیز کے، وہ یہ اپنے ہاتھ میں لے سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ عمران خان کے جو وکیل تھے ان کو بازیاب کرا لیا گیا ہے، اور وہ بڑی بری حالت میں بازیاب ہوئے ہیں۔ تو یہ نام آ رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ آئینی عدالت کے سربراہ بن سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ کمزور ترامیم کا فیصلہ ہے، کمزور ترامیم کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اور اس سے گورنمنٹ کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ پاکستان میں یہ سموک کا معاملہ تھوڑی سی حقیقت اختیار کر گیا ہے، اور اس کے اوپر اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے۔ مریم نواز نے کل پرسوں جو گرین ٹریکٹر پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور اس معاملے میں انہوں نے پچھلے ویک بھی گارمنٹس فیکٹری کا آغاز کیا تھا۔ یہ بڑی اچھی خبریں ہیں کہ پاکستان میں وومن کو امپاور کیا جا رہا ہے، کسان کو امپاور کیا جا رہا ہے، ڈیزیبلوں کو پاور کیا جا رہا ہے، ان کو فری سفری سہولیات دی جا رہی ہیں، اور اس معاملے میں اسٹوڈنٹس کے اوپر کافی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے، جس میں ان کو آن لائن قرضے، آن لائن جو ہے وہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، جس سے ان کو اکوپڈ کرنے میں کہ وہ گھر میں بیٹھے اور ای لرننگ کے ذریعے یا اپنا روزگار کے لیے قرضے اور ہنر سکھا کے ان کو کھڑا کیا جائے۔ اسی طرح وومن کو بااختیار بنانے کے لیے کافی قانون سازی کی جا رہی ہے پنجاب میں، اور اسی طرح اپنی چھت اپنا پروگرام کے تحت اور غریبوں کو مفت لائنوں میں نہ لگنا پڑے ہاسپٹلز کی، وہ اصلاحات کی گئی ہیں، اور ان کو گھر تک میرج، ڈیتھ، برتھ سرٹیفکیٹس اور اس طرح کے سرٹیفکیٹ، ڈومیسائل وغیرہ ان کے گھروں تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب وہ انقلابات ہیں جس میں آئی ٹی سٹی ہے، کینسر ہاسپٹل کا افتتاح کیا گیا ہے، مریم نواز کے اور بے شمار منصوبے سامنے آ رہے ہیں، جن کی وجہ سے پی ٹی آئی کو یہ خطرہ ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ شہباز شریف کی معاشی مشکلات پہ قابو پا جانے کے بعد پنجاب میں عام آدمی کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو گئی، تو ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن کر دی جائے گی۔ اسی لیے اب یہ فضول طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو الزامات بھی دے رہے ہیں کہ ہم لوگ انقلاب برپا کریں گے، ہم لوگ توڑ پھوڑ کریں گے، ہم لوگ جو ہے نہ کوئی حلم گلہ کریں گے، لیکن انشاءاللہ بسم اللہ پاکستان میں مکمل طور پر امن ہے۔ پاکستان بالکل اپنے اتحادیوں کے ساتھ، جس میں سعودی عرب کی 3 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ اور اسی طرح 4 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ قطر کے ساتھ متوقع ہے، اور پچھلے ویک میں آپ نے دیکھا چائنا کے، رشیا کے، سعودیہ کے یہ سارے وفود پاکستان سے ہو کے گئے، اور پاکستان کی ایک جو تنہائی تھی سفارتی طور پہ ان کو ختم کیا گیا، اور اسی طرح پی آئی اے کو بیچ کے، پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر کے، پی ٹی آئی کے گوشت ملازمین کو نکال کے پاکستان میں سٹیل ملز کو، اور اسی طرح
ریلوے کو اور اسی طرح جو ہے واپڈا وغیرہ کو بھی اصلاحات کر کے ٹھیک طرح سے ان کی ڈاؤن سائزنگ کر کے گوشت ملازمین کو نکال کے پروفیٹائز کیا جائے گا، اور اسی طرح جوڈیشری میں بیوروکریسی میں مزید تقرر و تبادلے کر کے اور آئینی اصلاحات کر کے ججز کی تعداد 17 سے 25 کر دی گئی ہے، اور مزید بلیک شپس کو اور گوشت ملازمین کو نکال کے ان میں سے یوتھیوں وائرس کا سفارتی سطح پہ بھی جو بیرونی ممالک میں سفیر تعینات ہیں ان کا صفایا کیا جائے گا، اور جتنے بھی یہ جھگڑے کرتے ہیں شایان علی اور اس جیسے بغیرت مائیاں جو لندن میں، مکہ مدینہ میں اور ڈفرنٹ جگہوں پہ بھونکتے ہیں نواز شریف اور پاکستان کے ڈپلومیٹس کے خلاف، ان کے خلاف کارروائی کر کے پاکستان کو صحیح معاملوں میں ایک ٹالرنس اور تہذیب والا اور اچھا اور ڈیولپ اور پروگریسو معاشرہ بنانے میں یہ حکومت کام کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت دے۔ تو آپ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا، نئی انفارمیشن کے ساتھ، نئی ہاٹ نیوز کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے، ویکینڈ انجوائے کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے، ایمان دے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔